دوستو آپ کی اسکرین پر نظر آنے والی یہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر 19ویں صدی کی ایک مشہور ایلسٹریشن ہے یا تصویری خاکہ ہے۔ یہ محض خاکہ ہی نہیں بلکہ ایک داستان رقم ہونے سے پہلے کا منظر نامہ ہے۔ دیوار پر براعظم افریقہ کا ایک بڑا سا نقشہ سجائے برلن جرمنی میں بیٹھے یہ یورپی کولونیل لیڈرز کا ایک گروپ ہے۔ یورپینز اس میٹنگ میں افریقہ کو آپس میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور آپ ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ کروڑوں لوگوں کے دیس افریقہ کا اس میٹنگ میں ایک بھی نمائندہ موجود نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں کیا کیا فیصلے کیے گئے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر مزید بات کریں، آپ کو ایک اور میپ دکھاتے ہیں۔ دوستو یہ 1880 کا براعظم افریقہ ہے، یعنی اس کانفرنس یا میٹنگ سے تقریباً کوئی 4 سال پہلے کا۔ اس وقت افریقہ میں 10% یا اس سے بھی کم رقبے پر یورپی ممالک کی کالونیز یا بندرگاہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد پھر 1884 میں جرمنی میں مشہور زمانہ برلن کانفرنس ہوئی جو 104 دن تک جاری رہی۔ اب آپ اس کانفرنس سے صرف 3 دہائیوں بعد کا ایک اور افریقہ کا نقشہ بھی ذرا دیکھیں۔ 1914 کے اس نقشے میں افریقہ کا تقریباً 90% سے زائد رقبہ نو آبادیاتی طاقتوں برطانیہ، فرانس، اٹلی، بیلجیم، اسپین، جرمنی اور پرتگال کے پاس جا چکا تھا، یعنی تقریباً پورے کے پورے افریقہ پر یورپینز ہی کی حکومت ہو چکی تھی۔ شمال مغرب میں زیادہ تر رقبہ فرانس کی کالونی بن چکا تھا، جہاں آج کل کے موریتانیہ، الجیریا جیسے ملک وجود میں آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آئی لینڈ کنٹری مڈغاسکر بھی فرینچ کنٹرول میں تھا۔ برطانیہ مشرق میں شمال سے جنوب کے زیادہ تر حصے پر قابض ہو چکا تھا۔ اس حصے کے قابل ذکر ممالک مصر، سوڈان، ساؤتھ افریقہ ہیں۔ 2 بڑی نو آبادیاتی طاقتیں زیادہ تر رقبے پر چھائی ہوئی تھیں، جبکہ اس کے برعکس باقی ممالک کے کنٹرول میں بھی کچھ علاقے تھے جو ان کے مقابلے میں اتنے زیادہ بڑے نہیں تھے، جیسے پرتگال کے زیر اثر قابل ذکر ممالک میں موزمبیق اور انگولا تھے، تنزانیہ، روانڈا، برونڈی، نمیبیا، ٹوگولینڈ اور کیمرون جرمنی کی کالونیز تھے۔ وسطی افریقہ میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو بیلجیم کے زیر اثر تھا، جبکہ لیبیا، ایریٹریا اور صومالیہ اٹلی کی کالونیز بن چکی تھیں۔ ایکویٹوریل گینی اور مراکش کے کچھ علاقے اسپین کے کنٹرول میں تھے۔ اس وقت ایتھوپیا، لائبیریا ایسے علاقے تھے جہاں کسی بھی کالونیل پاور کا ہولڈ نہیں تھا، اور ان دونوں علاقوں کو اس وقت ہم آزاد ریاستیں کہہ سکتے ہیں۔ نو آبادیاتی طاقتوں نے برلن کانفرنس کے بعد کیسے اتنی جلدی پورے افریقہ پر کنٹرول حاصل کر لیا؟ 1880 میں جب نو آبادیاتی طاقتیں پوری دنیا میں اپنی کالونیز بنا چکی تھیں، تب وسطی افریقہ میں ان کی کوئی بھی کالونی آخر کیوں نہیں تھی؟ اور سارے کا سارا افریقہ محض 3 دہائیوں میں کس طرح کالونائز ہو گیا؟ یہ وہ چند سوال ہیں جن کے جواب ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو اب ایسا بھی نہیں تھا کہ افریقہ میں یہ ساری کالونیز 19ویں صدی میں ہی بننا شروع ہوئیں، بلکہ یورپینز اس علاقے کو 15ویں صدی سے جانتے تھے۔ اس دور میں یورپ اور ایشیا کے درمیان ریشم اور مسالہ جات کی تجارت پرشین گلف اور بحیرہ احمر کے بعد پھر بحیرہ روم کے راستے سے ہوا کرتی تھی۔ عثمانی اس وقت طاقت حاصل کر رہے تھے اور یورپینز کے لیے ان راستوں پر ایک مستقل خطرہ بنتے جا رہے تھے۔ ایسے میں پرتگالی وہ پہلی یورپین قوم تھی جنہوں نے افریقہ کے ساحلی علاقوں کو ایکسپلور کیا اور یہاں پر اپنی چوکیاں اور بندرگاہیں وغیرہ قائم کی۔ افریقہ کے شمال میں سیوٹا پر پرتگال 1415 میں ہی پہنچ چکا تھا۔ اسٹریٹ آف جبرالٹر کے ساتھ شمالی افریقہ کا یہ علاقہ آج اسپین کے پاس ہے۔ اس کے بعد 1471 میں مغربی افریقہ میں گولڈ کوسٹ یعنی آج کے گھانا کا ساحلی علاقہ بھی پرتگال کی بندرگاہ بن چکا تھا۔ یورپینز کو ایشیا کے ساتھ تجارت کا کوئی متبادل راستہ درکار تھا جو سلطنت عثمانیہ کے اثر و رسوخ سے آزاد ہو، تاکہ ریشم اور مسالہ جات کی منافع بخش تجارتی
چھوٹی مارکیٹ تک رسائی میں ان کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو۔ 1498 میں واسکو ڈے گاما افریقہ کے جنوبی حصے کیپ آف گڈ ہوپ سے ہوتے ہوتے انڈیا پہنچ گئے تھے، اور اس طرح یورپینز نے ایشیا تک پہنچنے کا ایک متبادل راستہ تلاش کر لیا تھا۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اس دور میں دو ہی بڑی نوآبادیاتی طاقتیں اسپین اور پرتگال تھیں۔ کولمبس کچھ ہی عرصہ پہلے امریکہ دریافت کر چکے تھے۔ نئی دنیا کی دریافت کے بعد اسپین اور پرتگال کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہی نہ آ جائیں، لہٰذا اس مسئلے کی حل کی خاطر پرتگال اور اسپین نے ٹریٹی آف ٹارڈیسلس سائن کیا۔ اس معاہدے کے تحت ایک فرضی لائن دنیا کے نقشے پر کھینچی گئی جو گرین لینڈ، بحر اوقیانوس اور برازیل سے پاس ہو رہی تھی۔ اس لائن سے مشرق کی جانب کی زمین پر پرتگال کو اپنی کالونیز بنانے کا حق حاصل ہوا، جبکہ اس لائن کے مغرب میں اسپین کو اپنی سیٹلمنٹس بنانے کا اختیار اس معاہدے کے تحت مل گیا۔ لیکن یہ معاہدہ حقیقی معنوں میں نافذ نہیں ہو سکا کیونکہ اس میں باقی یورپی ممالک کو شامل نہیں کیا گیا تھا، اور بعد میں یہ ممالک بھی اسپین اور پرتگال کے ساتھ اپنی کالونیز بنانا شروع ہو گئے تھے، حتیٰ کہ اسپین نے خود بعد میں افریقی سرزمین پر اپنی کالونیز بنائیں۔ اس کے بعد پرتگال 1505 عیسوی تک موزمبیق کے ساحلوں پر بھی اپنی سیٹلمنٹس قائم کر چکا تھا۔ 1575 میں پرتگال نے انگولا میں اپنی پوسٹ بنائی۔ 1580 میں جانشینی کے لیے ہونے والے ایک تنازع کے بعد اسپین نے پرتگال کو بھی اپنے ساتھ ملا کر آئیبیرین یونین بنا لی۔ اس کا فائدہ ولندیزیوں نے خوب اٹھایا اور انہوں نے پرتگال کی کالونیز کو بھی اپنے زیر اثر کرنا شروع کر دیا۔ 1598 میں ڈچ نے بھی گولڈ کوسٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے آرگوئن کا کنٹرول بھی حاصل کیا۔ 1640 میں پرتگال نے اسپین کو شکست دے کر اپنی اصلی کھوئی ہوئی حیثیت دوبارہ بحال کر لی اور ایک مرتبہ پھر افریقہ کے ساحلی راستوں سے ہونے والی تجارت کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اب افریقہ میں اپنی چوکیاں اور بندرگاہیں بنانے کے لیے نئی نوآبادیاتی طاقتیں بھی میدان میں آ چکی تھیں۔ ان میں برطانیہ، فرانس، ڈنمارک وغیرہ شامل تھے۔ اس دور میں غلاموں کی تجارت عروج پر تھی اور یہ ایک منافع بخش کاروبار کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ یورپینز افریقہ سے غلام خرید کر امریکہ لے جاتے اور یہاں انہیں فروخت کر دیتے۔ بدلے میں یورپینز امریکہ سے سونا اور دوسری مقامی پروڈکٹس لے کر واپس یورپ آتے۔ اب 19ویں صدی میں یورپ اور دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں غلامی کے خاتمے کی تحریکوں کا آغاز ہوا تو غلاموں کی تجارت کا کاروبار ٹھنڈا پڑنا شروع ہو گیا۔ امریکہ 1776 میں آزادی حاصل کر چکا تھا اور یہاں بھی یہ تحریکیں عام ہوتی جا رہی تھیں اور غلاموں کو آزاد بھی کیا جانے لگا تھا۔ ایسے میں سفید فام امریکیوں کے ایک گروپ نے مغربی افریقہ میں آزاد غلاموں کی ایک ریاست کی بنیاد بھی رکھی جسے اب لائبیریا کہا جاتا ہے۔ امریکہ میں چونکہ آزاد کیے گئے غلاموں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی تھی، لہٰذا اس ریاست کی بنیاد رکھنے کا مقصد امریکہ سے آزاد کیے گئے سیاہ فام غلاموں کو دوبارہ افریقہ میں سیٹل کرنا تھا۔ یورپی افریقہ کے ساحلوں پر موجود اپنی بندرگاہوں سے تجارت تو کر رہے تھے، لیکن اسی دوران 1869 میں سوئز کینال کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد یورپ اور ایشیا کے درمیان بحری سفر کا راستہ انتہائی کم ہو گیا اور زیادہ تر تجارت بھی اسی راستے سے ہونے لگی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ 19ویں صدی کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس وقت تک نو آبادیاتی طاقتیں تقریباً پوری دنیا میں اپنی کالونیز بنانے کا عمل مکمل کر چکی تھیں۔ افریقہ میں یہ لوگ ساحلی علاقوں اور تجارت کی حد تک ہی کیوں محدود تھے؟ افریقہ کے وسطی علاقوں کو ان لوگوں نے کیوں ایکسپلور یا کالونائز نہیں کیا تھا؟ تو دوستو، اس کی بڑی وجہ ملیریا اور دوسری ٹراپیکل بیماریاں ہیں جو انہیں سینٹرل افریقہ میں قدم جمانے سے روک رہی تھیں۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ یورپی اقوام نے اس علاقے کو ایکسپلور کرنے کی کوششیں نہیں کی تھی۔ یورپی اقوام نے جب بھی اپنے مہم جو اس علاقے کو ایکسپلور کرنے کے لیے بھیجے یا اس کی کوشش کی، ان افراد کو اپنی جان سے ہی ہاتھ دھونا پڑ جاتے تھے۔ اب 19ویں صدی کے اختتام تک چونکہ ملیریا جیسی بیماری کا علاج بھی دریافت ہو چکا تھا، اس لیے اب یہ کام نسبتاً آسان تھا۔
اس کے علاوہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اب یورپ میں صنعتیں تیزی سے پھل پھول رہی تھیں، را مٹیریلز کی مانگ میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ ایسے میں یورپی اقوام نے اپنی توجہ افریقہ کے مزید علاقے کو آکوپائی کرنے کی طرف موڑی۔ بیلجیم کے بادشاہ کنگ لیوپولڈ سیکنڈ نے بھی وسطی افریقہ میں کانگو کے علاقے کو ایکسپلور کرنے کے لیے اپنے مہمجو یہاں بھیجے۔ وہ بھی افریقہ میں ایک کالونی قائم کرنے کے خواہش مند تھے۔ بیلجیم کو دیکھتے ہوئے جرمنی بھی افریقہ میں اپنی کالونی بنانا چاہتا تھا۔ پہلے سے یہاں موجود نوآبادیاتی طاقتیں بھی اب زیادہ سے زیادہ علاقہ حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ یوں ان طاقتوں کے درمیان کشمکش میں اضافہ ہونے لگا اور ایسا ممکن تھا کہ ان لوگوں کی آپس میں ہی لڑائی ہو جائے۔ لیکن افریقہ کے بارے میں یورپی اقوام نے ایسا نہیں کیا جیسے کہ وہ دنیا کے باقی علاقوں میں کرتے آ رہے تھے، بلکہ انہوں نے اس مسئلے کا حل آپس میں مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کی، اور اسی مقصد کے لیے 1884 میں برلن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا۔ جرمنی میں ہونے والی یہ کانفرنس 104 دن تک جاری رہی۔ افریقہ سے متعلق ہونے والی اس کانفرنس میں کسی بھی افریقی لیڈر کو مدعو نہیں کیا گیا، اور افریقہ کی آپس میں بندر بانٹ نما تقسیم کا طریقہ کار ان کالونیل پاور نے خود ہی وضع کر لیا۔ اس کانفرنس کے اختتام پر 3 فیصلے کیے گئے۔ سب سے پہلے تو کانگو میں بیلجیم کے کلیم کو تسلیم کر لیا گیا۔ دوسرے نمبر پر پہلے سے موجود کلیمز کو بھی تسلیم کیا گیا۔ اس کانفرنس کا تیسرا اور سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا کہ یورپینز کسی بھی نئے افریقی علاقے کو کلیم کر سکتے تھے جسے وہ ابھی آکوپائی نہ کرتے ہوں، یعنی وہ علاقہ جو ابھی تک کسی اور نے آکوپائی نہیں کیا تھا، جو طاقت اس کو پہلے آکوپائی کر لے گی وہ اس کا تصور ہوگا، اور آکوپیشن کا طریقہ کار بالکل آسان تھا۔ فرض کریں کہ افریقہ کا ایک ایسا علاقہ ہے جس پر اس وقت کسی بھی کالونیل پاور کا قبضہ نہیں۔ اب مثال کے طور پر جرمنی وہ علاقہ لینا چاہتا ہے۔ جرمنی اپنے مہمجو اس علاقے میں بھیجے گا، اور جرمنی کے یہ نمائندے اس سرزمین پر موجود افریقی مقامی قبائل سے معاہدہ کریں گے، اور اس معاہدے میں وہ افریقی قبائل یہ تسلیم کریں گے کہ انہوں نے اپنا یہ علاقہ جرمنی کی پروٹیکشن میں دے دیا ہے۔ یہ معاہدہ لے کر جرمنی کے نمائندے باقی تمام کالونیل پاورز کے سامنے رکھ دیں گے، اور باقی تمام قوتیں یہ تسلیم کر لیں گی کہ ہاں یہ علاقہ اب جرمنی کی کالونی بن چکا ہے۔ دوستو، دراصل اس پروٹیکشن کا مقصد پروٹیکشن کم اور قبضہ زیادہ ہوا کرتا تھا۔ دوستو، اسی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے یورپی اقوام نے انتہائی تیزی سے افریقہ کے مختلف علاقے اپنے کنٹرول میں کرنے شروع کر دیے، اور جنگ عظیم اول کا آغاز ہونے تک 90% سے زائد رقبہ بر اعظم افریقہ کا ان یورپی اقوام کے کنٹرول میں جا چکا تھا۔ افریقہ کے اس قدر تیزی سے یورپی کنٹرول میں چلے جانے کو ہسٹری میں اسکریمبل آف افریقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کو افریقہ کی کالونائزیشن سے متعلق دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کیا آپ کو حیرت ہوئی کہ کتنا بڑا بر اعظم محض 3 دہائیوں میں 90% سے زائد کولونائز ہو گیا؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس کے علاوہ تاریخ کے کون سے ٹاپکس کے بارے میں آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اس بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔